رازوں کی دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عبد الجبار اور آج میں ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کا فتنہ قریب آ چکا ہے اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں، اور سب سے اہم بات، فلسطین جو آج ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اس کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ ناظرین، یہ ویڈیو مکمل طور پر قرآن و احادیث اور موجودہ عالمی حالات پر مبنی ہے، جو آپ کو علم اور ایمان دونوں دے گی۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ معلومات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آئیے دجال کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون ہے اور اس کا اسلامی تناظر کیا ہے۔ دجال ایک ایسی فتنہ انگیز شخصیت ہے جس کا ذکر احادیث میں واضح طور پر ملتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اس کا نام براہ راست نہیں آیا، لیکن اس کے فتنے سے بچاؤ کے لیے سورہ کاف کی تلاوت کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو اس کی شناخت ہوگی۔ معزز ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ دجال کب آئے گا؟ حدیث کے مطابق دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن اس سے پہلے چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ناظرین، چھوٹی نشانیوں میں لوگوں کا دین سے دوری اختیار کرنا، جھوٹ کا پھیلاؤ، زنا کی کثرت اور وقت کا تیزی سے گزرنا شامل ہے، اور بڑی نشانیوں میں قوم یاجوج ماجوج کا آزاد ہونا، دھوئیں کا ظہور ہونا اور دجال کی آمد شامل ہے۔ ناظرین، احادیث میں آتا ہے کہ دجال 40 دن تک حکومت کرے گا، جس میں پہلا دن 1 سال جیسا ہوگا اور دوسرا دن 1 مہینے جیسا اور تیسرا دن 1 ہفتے جیسا ہوگا۔ دجال کے ظہور سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے جو دنیا میں انصاف قائم کریں گے۔ حضرت امام مہدی کے بعد دجال ظاہر ہوگا اور وہ مکہ اور مدینہ کے سوا پوری دنیا میں گھومے گا، لیکن بیت المقدس اس کا اہم مرکز ہوگا جہاں وہ اپنا فتنہ پھیلائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو ایک لاد نامی مقام پر قتل کریں گے۔ لیکن ناظرین، یہ سب کب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں، اس کا صحیح وقت صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہی معلوم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کریں، سورہ کاف کی تلاوت اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ دجال کے فتنے سے بچنے کا واحد راستہ اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کی ان نشانیوں کی جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک فتنوں کا دور ہوگا جہاں ظلم بڑھے گا، لوگ دین سے دوری اختیار کریں گے اور نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ احادیث میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین پر زلزلوں کی تعداد بڑھے گی، اور 2025 تک ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں زلزلوں کی شدت اور تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جیسا کہ ترکی، جاپان اور انڈونیشیا میں حالیہ واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین، زنا، شراب اور بے حیائی کی کثرت دیکھی جا رہی ہے، جو احادیث میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ عورتیں مردوں پر حاوی ہو جائیں گی اور فحاشی عام ہو جائے گی۔ لوگ دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، جیسا کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ آج سوشل میڈیا پر جھوٹی معلومات اور دین کی غلط تشریح عام ہو چکی ہے۔ عرب کے صحراؤں میں باغات اور نہریں بن رہی ہیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ عرب کے ریتیلے علاقوں میں سرسبزہ ہوگا اور نہریں بہیں گی۔ ناظرین، یہ دبئی اور سعودی عربیہ میں ترقی کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں جنگیں بڑھ رہی ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں، جو قیامت کی بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، اور اب ہمیں اپنی توبہ، دعا اور نیکی بڑھانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتا ہے اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب سب سے اہم فلسطین کے موجودہ حالات جو دنیا کے سامنے سب سے بڑے ظلم کی مثال بن چکے ہیں۔ مئی 2025 تک فلسطین پر اسرائیلی مظالم اپنے عروج پر ہیں۔ غزہ کی پٹی میں بمباری، ہزاروں نہتے فلسطینیوں کی شہادت، بچوں اور عورتوں پر ظلم اور مسجد اقصیٰ پر حملوں کی کوشش اب بھی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق 2024 کے آخر سے 2025 تک غزہ میں ہزاروں افراد بے گھر ہوئے ہیں
اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے نسل کشی قرار دیا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کا دجال سے گہرا تعلق ہے؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے ظہور سے پہلے بیت المقدس کے علاقوں میں بڑی جنگیں ہوں گی۔ بعض عالم دین کا خیال ہے کہ موجودہ اسرائیلی فتنہ اور مظالم دجال کے فتنوں کی تیاری ہے، کیونکہ دجال بیت المقدس کے قریب اپنا فتنہ پھیلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ کے سوا پوری دنیا میں گھومے گا اور بیت المقدس اس کا اہم مرکز ہوگا، جہاں وہ جھوٹے معجزات دکھائے گا۔ احادیث میں آیا ہے کہ دجال کے سامنے لوگ دو گروہوں میں بٹیں گے، ایک ایمان والے جو اسے ماننے سے انکار کریں گے اور دوسرے جو اس کے جھوٹے دعووں میں آ جائیں گے۔ ناظرین، آج فلسطین کے مظلوم ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے دعا، مالی مدد اور آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ فلسطین کے لیے عالمی دباؤ بنائیں، ان کے لیے صدقات دیں اور ہر جمعہ کی نماز کے بعد ان کی نجات کے لیے اجتماعی دعا کریں، کیونکہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مرکز ہے۔ معزز ناظرین، دجال کا فتنہ، قیامت کی نشانیاں اور فلسطین کے حالات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ اس وقت فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کیجیے۔ اے اللہ، اے رب کریم، فلسطین کے مظلوموں کو نجات عطا فرما اور ان معصوموں پر ظلم کرنے والوں کو عزیمت نصیب کر اور ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور کمیونٹی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ سچائی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔